بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گزشتہ ہفتے پاس ہونے والے توہین صحابہ و اہل بیت بل، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروایا گیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں اس اہم موضوع پہ بات کروں، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے فرقہ واریت کا، دہشت گردی کا شکار ہے۔ یہاں پہ فرقہ واریت عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ ایسے میں یہ بل پاس ہونا، اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشانات عوامی حلقوں میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس بل کو اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کی جو بھی اس میں ترمیم کی گئی ہے، اس کے اوپر تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کو، علماء کو ایک پیج پر کر کے پھر اس کو پاس کرنا چاہیے تھا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر سازش کی بو ہے، پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کی ایک سازش ہے، عالمی سازش ہے یا اندرونی سازش ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل ہر انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ہر انسان سوشل میڈیا پہ بے شمار اسلامک پیجز ہیں جن کے اوپر قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ تو اگر ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بل سے بہت سے جو مسالک کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی، ہماری الگ الگ مساجد ہیں، الگ الگ امام بارگاہیں ہیں، تو ہم اپنے مخالفین کو اس بل کی آڑ میں، ان کو قانون کی گرفت میں لانے میں، پھنسانے میں، لوگ جس طرح کہ ماضی میں توہین رسالت کے بل میں ہم نے بہت سے دیکھا کہ ہم اپنے مخالفین کو، جو غیر مسلم ہوتے تھے، ان کو ہم توہین رسالت لگوا کر اور ان کو ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دیتے تھے، اور وہ پھر سالوں سال جیلوں میں سڑتے تھے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب پایا جائے تو بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سزا کے قابل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے قانون کے دائرے میں، قانون کے مطابق، جو پاکستان کا قانون ہے، جو اسلامی قانون ہے، اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کسی ناحق کو، کسی یعنی بے گناہ کو سزا دینا، یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ تو ایسے میں یہ جو توہین صحابہ و اہل بیت بل لایا گیا، جس میں کہ ترمیم یہ کی گئی کہ پہلے توہین صحابہ اہل بیت پہ جو سزا تھی وہ 3 سال تھی، اب اس کو انہانس کیا گیا ہے، اس کو 10 سال اور عمر قید کی سزا رکھی گئی ہے۔ لیکن اس میں ہمیں بہت سے پہلے جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے، ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ہمیں حالات و واقعات اور تمام شہادتیں اکٹھی کرنا ہوں گی۔ اگر تو ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر توہین صحابہ والے بیت، تو پھر تو میرے خیال اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ قرآن و حدیث میں سے کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے، جو بھی شخص ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عالم دین، کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی ذاکر، اگر وہ کوئی واقعہ قرآن پاک سے پڑھتا ہے، بیان کوئی آیت کا تشریح کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، یا کوئی حدیث بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے، سیاستہ کی کتابوں سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے، جو کہ ہمارے اکابرین لکھ کے، امام لکھ کے، تو اگر اس کے اوپر اس کی پکڑ کی جائے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی اس شخص کے ساتھ۔ اس کا اگر مقدمہ بنتا ہے تو ان لوگوں پہ بنتا ہے جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، ان اماموں پہ بنتا ہے جنہوں نے وہ حدیث لکھی ہیں یا وہ حدیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو اس میں بڑی ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس بل کا نام ہی یہ بھی غلط ہے۔ اگر اس کا نام توہین صحابہ و اہل بیت رکھا گیا تو اس میں بھی آپ کو بغض نظر آئے گا اہل بیت کا۔ اس کا نام ہونا چاہیے تھا توہین اہل بیت و صحابہ۔ آپ درود شریف جب پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، آپ اکثر جب درود شریف پڑھتے، سنی ہو، شیعہ ہو، تو والا آل ہی و صحاب ہی، آپ اس طرح پڑھتے ہیں، پہلے آل کا ذکر آتا ہے، پھر اصحاب کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کا ذکر اہل بیت کو پہلے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ جو بل تھا توہین اہل بیت و صحابہ، پھر یہ پروٹوکول بنتا ہے، کیونکہ گھر والوں میں اور در والوں میں فرق ہے۔ یہ سب مسلمان اس پیج پہ ایک ہیں کہ گھر والوں میں اور در والوں میں جو فرق ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بڑے، ہمارے تمام علماء کرام سے میری اپیل ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اپنا اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہے، جتنے بھی ہیں، وہابی ہیں، ان سب سے گزارش ہوگی خدا را اس بل کو اگر ہم ناجائز استعمال کریں گے تو ہم پاکستان میں فرقہ واریت کو، اس کو آگ ہوا دیں گے۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو دہشت گردی کی آگ ہمارے ملک میں پھیل چکی ہے فرقہ واریت کی شکل میں، ہم اس کے اوپر تیل پھینکیں گے، پٹرول چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے حکمرانوں کو بھی چاہیے، اسپیشلی ہماری پولیس کو اور عدلیہ کو، اس قانون کی جب بھی ان کے سامنے یہ ایف آئی آر کے لیے کوئی درخواست آئے تو اس کو بڑی چھان بین کیا جائے، اس میں جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس علاقے کے لوگوں سے گواہیاں لی جائیں، شہادتیں لی جائے، اس شخص کا ماضی دیکھا جائے، اس شخص کا کردار دیکھا جائے، اس شخص کے اوپر پھر ایف آئی آر درج کیجیے اگر وہ اس میں اس نے گستاخی کی ہے۔ اور گستاخی یہ نہیں ہے کہ اگر میں ایک حدیث بیان کروں بخاری شریف سے،
تو آپ میرے اوپر توہین صحابہ لگا دیں کہ جی اس حدیث سے تو توہین صحابہ ہوئی ہے. نہیں، وہ میرا قصور نہیں ہے. وہ توہین میں اگر امام بخاری سے کی کتاب بخاری شریف سے، یا میں مسلم شریف سے، یا میں ترمذی شریف سے، مثال کے طور پہ اگر میں حضرت عمار یاسر کی ان کی شہادت کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے. اگر یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اگر ہم اس کو بیان کرنے پہ پابندی لگ جائے گی اور یہ توہین صحابہ میں آئے گا، تو یہ توہین صحابہ نہیں بلکہ توہین رسالت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ ہم نبی پاک کے فرمان کو چھٹلائیں گے. تو توہین رسالت لگنی چاہیے جو اس حدیث کا انکار کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ اور بھی بے شمار ایسی کنٹروورشل حدیث ہیں، ضعیف حدیث ہیں اور روایات ہیں جن کو جو کہ ہماری تاریخ اسلام کا اس وقت حصہ بن چکی ہیں انفارچونیٹلی. یا تو تمام علماء بیٹھ کے جتنی بھی ضعیف حدیث ہیں یا جن کی روایات یا سند صحیح نہیں ہے، یا تو بیٹھ کے ان کو کتابوں سے نکال دے اور صرف صحیح حدیث کی جو کتب ہے ان کو سامنے رکھا جائے، ان باقی حدیث کو نکال کے نئی بکس پبلش کی جائے، پھر تو کچھ اس کا حل نکل سکتا ہے. لیکن اگر ہم انہی کتابوں میں سے حدیث کا علم لیں گے تو یقیناً اس میں بعض صحابہ کے ساتھ اختلافات رہے ہیں. یہ یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اگر وہ اس میں ایک صحابی کی ہم حق میں بولیں گے، دوسرے صحابی کے خلاف بولنا پڑے گا. کوئی بھی واقعہ، کوئی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. تو ان جنگوں میں آپ کسی ایک کو تو آپ نے حق پہ کہنا ہے نا. اب جس کو آپ باطل پہ کہیں گے تو وہ کہیں گے یہ توہین صحابہ ہوئی. ایسا نہیں ہے. ہمیں قرآن اور نبی پاک کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہمیں لا الہ الا اللہ کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا اور محمد رسول اللہ کے لیے محمد کے فرمان کو پڑھنا ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے سند رکھتی ہیں. ان میں ہمیں کسی قسم کی، اگر ہم ان میں سے کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو وہ توہین کے زمرے میں نہیں آنی چاہیے. اس کے اوپر پولیس کو، عدلیہ کو اپنے فیصلوں کے اندر یہ چیز ثابت کرنی ہوگی کہ اگر کوئی چیز تاریخ اسلام سے کوئی ذاکر، کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی عالم دین، کوئی بھی پروفیسر اگر وہ بیان کرتا ہے. قرآن کی مثال آیات ہے ایسی جس میں بے شمار ایسی چیزیں جن کا اگر آپ تفسیر پڑھیں تو بہت سے لوگوں کی طرف اس کا اشارہ جاتا ہے. تو ایسے میں میرے خیال میں ہم قرآن کے بھی منکر ہو جائیں گے اگر ہم اس کو توہین کے زمرے میں لائیں گے. تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کو، حدیث کو اپنا جو نا معیار بنانا ہوگا، ان کو پکڑنا ہوگا اور مضبوطی سے تھامنا ہوگا. یہی اللہ کی رسی ہے. انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو کبھی نہ چھوڑنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو لہٰذا قرآن و حدیث ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے توہین صحابہ اہل بیت کے لیے. اگر اس سے باہر نکل کر کوئی بندہ کسی صحابی کی، صحابی رسول کی، کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کی زوجہ کی، نبی پاک کی، اگر وہ توہین کرتا ہے یا غلط زبان استعمال کرتا ہے یا گالم گلوچ یا برے القابات سے نوازتا ہے تو یقیناً اس کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے. ہم سب اس میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں. لیکن ایسا واقعہ جو قرآن میں یا حدیث میں لکھا گیا ہے، اگر اس کو کوئی بیان کرے اور اس کے اوپر آپ اس پہ یہ توہین رسالت، توہین صحابہ کا بل کے تحت اس پہ مقدمہ درج کر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے فرقہ واریت بڑھے گی اور مسالک کے درمیان جو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم مسلک کی جو دوریاں اس کو کم کریں. اور سوشل میڈیا کے دور میں کافی اس میں بہت سے علماء کرام ہیں جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے مسلمانوں کو کافی قریب کر دیا. اس وقت جو ماضی میں شیعہ سنی کے درمیان ایک تناؤ تھا، ایک وہ تھی، اختلافات تھے، وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں. اس طریقے سے دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان، دیوبندی اور اہل حدیث کے درمیان، اہل حدیث اور دیوبندیوں کے درمیان کافی قربتیں دیکھی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے علماء، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا اسحاق مدنی مرحوم صاحب تھے، آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اور بھی بے شمار ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں. تو یہ سب علماء جو ہیں، اس طرح اہل تشیع سے شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، جواز نقوی صاحب ہیں، یہ وہ علماء حقہ ہیں جو مسلمانوں کو قریب لا رہے ہیں، جو نفرتیں ختم کر رہے ہیں. تو ایسے میں شاید یہ جو توہین صحابہ والے بیت بل ہے، یہ ان علماء کی محنت پہ پانی پھیر دے گا اور ہم اپنے مخالفین کو، ہم اپنے مسلک کی مخالفین کو محلے گلیوں میں جہاں ہماری لاگت بازی ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہاں پہ ہم اس بل کا ناجائز استعمال کریں گے اور پھر اپنے مخالفین کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ضرورت ہے وقت کی کہ ہم اس بل کو اس کی اصل روح کے مطابق استعمال کریں، نہ کہ اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند ہے، عام ایک انسان کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو بات میں نے آپ تک اپنے دل کی
ایک رائے کا اظہار کیا ہے، اور جو کہ میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں اس بل سے کافی فرقہ واریت کو ہوا ملے گی، ہے اس میں تیزی آ سکتی ہے، اور یہ مسل کی جو خانہ جنگی ہے، یہ ملک پہلی خانہ جنگی کا شکار ہے، معیشت ہماری ڈوب رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ملک میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو اگر ایسے میں مذہبی عدم استحکام بھی پیدا ہوگا، مذہبی اختلافات بھی بڑھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو پھر کوئی دنیا کی طاقت تقسیم ہونے سے نہیں روک سکتی۔ کیوں کہ ہم اس حد تک آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کہ ہم جو صوبائی تعصب بھی ہمیں پایا جاتا ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون کا، ہمارے اندر یہ بھی مسائل موجود ہیں، صوبائی تعصب بھی ہے۔ اگر مذہبی اختلافات بھی آ جائیں گے، پھر ہمارے غیر مسلم دیکھیں آج سویڈن میں جو قرآن پاک کی بھرمتی کی آگ لگائی گئی، آج تمام عالم اسلام میں سویڈن کے خلاف نفرت پائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں قرآن اور اللہ، ہمارا سب کا خدا ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ختم نبوت پہ ہم سب کا ایمان ہے، قرآن پاک پہ ہم سب کا ایمان ہے، قرآن کے 30 سپاروں پہ ہم سب کا ایمان ہے، 5 وقت کی نمازوں پہ ہم سب کا ایمان ہے، خانہ کعبہ قبلہ جو ہے اس پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے کوئی اختلافات ہیں، پھر کئی اختلافات ہیں، تو وہ میرے خیال کو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مین چیزیں ہیں کہ ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں ایک پیج پہ رہنا چاہیے، اور باہمی نفرتوں کو علماء کو، حقہ کو چاہیے کہ وہ اور آگے آئیں، اور بھی عالم دین جو اس وقت مساجد میں حق بیان کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں، اور یہ بات ان کی جو مسجد کے اندر 100، 200، 400، 500 نمازیوں تک پہنچتی ہے، وہ یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنے جو جمعے کے خطبات ہیں یا دیگر خطبات ہیں، تقریریں جو مساجد میں مختلف محافل میں ہوتی ہیں، ان کو دنیا تک، عالم اسلام تک پہنچائیں، تاکہ پاکستان کے اندر بالخصوص یہ بیماری پاکستان میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب گلف کنٹریز کے اندر چلے جائیں، عرب ممالک میں یا دیگر اسلامی ممالک میں، وہاں یہ بیماری نہیں ملے گی آپ کو فرقہ واری، یہ صرف پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملتی ہے، اور اس میں نمبر 1 پہ پاکستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہد ملک اور اسماعیل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔